اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آج جو ہے دو مطالب پہ گفتگو ہوگی. ایک جو ہے وفات حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، اور پھر جب ہم لوگ تاریخ کو دیکھتے ہیں، تاریخ میں کچھ نام ایسے ہیں جن کی خواتین کے حوالے سے جو تکامل کی حد تک پہنچی ہیں، جس میں جو ہے آسیہ دختر مزاحم، مریم دختر عمران، خدیجہ بنت خویلد، اور پھر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا نام جو ہے پایا جاتا ہے. لیکن بہت ہی کم ان کا رول، ان کا اثر سوسائٹی میں، تاریخ میں، یہ سب کم جو ہے لکھا گیا ہے، بتایا گیا ہے. تو ان کا جو ٹائٹل ہے، جو لقب جو دیا گیا ان کا، ملکۃ العرب، ان کی خوبصورتی، ان کا مال، ان کی توانائی، ان کی جو ہے وہ ان کا احسان، تو اس لیے جو ہے وہ ملکۃ العرب کے نام سے جو ہے مشہور تھی. ملکۃ العرب یعنی کوئین آف عربز یا دا کوئین آف قریش، یعنی ملکہ قریش یا ملکہ عرب، اس نام سے جو ہے مشہور تھی. اور پھر دونوں جو سنی اور شیعہ سورسز ہیں، وہاں پر ملتا ہے یہ ان کے بارے میں کہ ان کا ہاتھ مانگنے کے لیے، شادی کے لیے جتنے بھی جو قریش کے بڑے تھے، ڈگنیٹریز تھے، سبھی آئے تھے ان کے پاس، جن ناموں میں سے عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ان کا بھی نام جو ہے موجود ہے. اور جب وہ جو ان کی شادی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، تمام جو خواتین تھیں، عورتیں تھیں قریش کی، انہوں نے سب نے ان کو بائیکاٹ کر دیا. حتیٰ یہاں پر یہ جو جوہانہ، یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم کے جو ڈسپلز میں سے، حواریین میں سے ہیں، یہ وہ اپنی بائبل میں لکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ، ان کا نام جو ہے ان کی بائبل میں موجود ہے، رسول اللہ کی یہ وہ زوجہ ہیں، اور پھر یہ وہ ماں ہیں جو کہ سورج کو جو ہے لے کر اپنے ساتھ چلتی تھیں، اور یہ وہ ماں ہیں جو کہ جس کے پاؤں تلے چاند تھا، اور جن کے تاج میں 12 ستارے گڑے ہوئے ہیں. یہ ان کے الفاظ ہیں جو کہ انہوں نے، جوہانہ نے اپنی بائبل میں لکھا ہے حضرت خدیجہ کے حوالے سے. اب یہ جو بہرحال یہ عظمت جو حضرت خدیجہ کی تھی، تو فیبریکیشن بھی تو وہاں تو ہونا ہی تھا دشمنوں کی طرف سے، اور جتنا بھی یہ فیبریکیشن ہوا، یہ بنی امیہ کی طرف سے حضرت خدیجہ کی شان کو جو ہے وہ گھٹانے کے لیے، کہ کہا کہ ان کی شادی کے وقت جو ہے ان کی عمر اتنی تھی، شادی شدہ تھی، بچے بھی تھے ان کے. یہ سب جو ہے یہ فیبریکیشنز ہیں، جھوٹ ہے، کذب ہے، جو کہ تاریخ نے گڑا ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی عظمت کو جو ہے وہ گھٹانے کے لیے. اور پھر یہ سب تمام یہ بنی امیہ سے ہی فیبریکیٹ ہوا ہی ہے. ابن عساکر جو کہ تاریخ دمشق، اور جو ہے ذہبی اپنی سور الاعلام النبلاء، اور پھر حاکم نیشابوری اپنے مستدرک اور صحیحین میں، ان سب نے یہ لکھا ہے کہ
حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی عمر جو ہے 28 سال تھی جب ان کی شادی ہوئی رسول اللہ سے. یہ سنی سورس میں ساری ہے. بیہقی ایک اور سنی عالم ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں دلائل النبوہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی عمر جو ہے وہ 25 سال تھی رسول اللہ کے ساتھ جب ان کی شادی ہوئی. اسی طرح جو ہے ہمارے جو شیعہ علماء ہیں، جعفر مرتضیٰ عاملی اپنی کتاب میں الصحیح من سیرت النبی الاعظم میں وہ لکھتے ہیں کہ ان کی عمر جو تھی وہی 25 سال تھی جب ان کی شادی ہوئی. اب یہ جو ان کا مقام تھا، جو رتبہ تھا، اور پھر دوسرا یہ کہ ہمارے پاس جو زیارات میں بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں زیارت وارث، جو کہ سب سے زیادہ اوتھینٹک سورسز میں سے ان زیارات کا شمار ہوتا ہے. اس زیارت میں بھی ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، یعنی آپ حضرت خدیجہ یعنی تمام اسلاب میں، یعنی آپ کے آباء و اجداد میں حضرت آدم تک، اسی طرح امہات میں ان کی والدہ سے لے کر حضرت حوا تک، یہ سب جو تھے نور تھے، یعنی پاک تھے، پاکیزہ تھے، یعنی کسی بھی جو ہے لم تنجس کا جاہلیت بانجاسہا، یعنی جاہلیت کی جو مختلف جو نجاسات ہیں اس میں سے کسی ایک نے بھی جو ہے ان کو جو ہے وہ جی ہاں. تو یہ جو ہے حضرت خدیجہ کی شان میں زیارت وارث میں بھی، اور پھر جو ان کی عمر مبارک کے بارے میں کہ 25 سال تھی، یا جو بعض سنی سورسز نے لکھا ہے جو کہ اوتھینٹک ہیں وہ 28 سال. اس کے علاوہ جو تاریخیں ملتی ہیں وہ ساری جو ہے فیبریکیشن ہے، جو کہ بنی امیہ کی طرف سے فیبریکیٹ ہوا ہے. ایک اور چیز جو یہاں پر دیکھی جاتی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، جب معراج سے واپس آئے تو وہاں پر زمین کے لیے صرف ایک ہی پیغام لے کر آئے تھے، اور وہ پیغام بھی جو ہے وہ حضرت جبرائیل سلام اللہ علیہ لے کر جو ہے وہ آئے تھے رسول اللہ کے پاس کے ساتھ. اور وہاں پر وہ ایک پیغام کیا تھا کہ خدا کا اور حضرت جبرائیل سلام اللہ علیہ ان دونوں کا جو ہے سلام ہو خدیجہ کے لیے، ان کا خاص سلام لے کر جو ہے وہ آئے تھے رسول اللہ کے پاس معراج سے. تو یہ بھی عظمت حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ، انہوں نے جو ہے ان کے مال سے اور حضرت امیر کی ہمت سے جو ہے یہ اسلام جو جہاں تک بھی پہنچا ہے آج، ان دونوں کا انویسٹمنٹ پایا جاتا ہی ہے. تو طہارت اور نزاہت کے لحاظ سے اشہد انک کنتم نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. اور پھر خصوصاً یہ جو 3 سال تھے شعب ابی طالب میں، وہاں پر ہمیشہ جو ہے رسول اللہ کے ساتھ رہی ہیں یہ ساری زندگی، اور بھی جو ہے ہمیشہ رسول اللہ کی حمایت، ہمیشہ رسول اللہ کی حامی. اور خصوصاً یہ جو 3 سال یہاں پر تھے شعب ابی طالب میں، جب مسلمانوں پر بہت ہی مشکل دور تھا، سختیاں تھیں، اور پھر سینکشنز بھی ہر طرف سے، اور یہاں پر صرف اور صرف حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کا ساتھ تھا، ان دونوں کی حمایت تھی، ان کا مال تھا، ان کا سپورٹ تھا کہ وہاں پر جو ہے یہ اسلام جو یہاں تک پہنچا، کہ حضرت خدیجہ نے جو کچھ بھی تھا ان کے پاس وہ لٹا دیا حضرت رسول اللہ کے لیے. حضرت ابو طالب نے جو ہے فداکاری کے ذریعے جو ہے جو کچھ بھی انہوں نے حمایت کی، یعنی حتیٰ اس شعب ابی طالب میں جب رسول اللہ کی جان کو خطرہ ہوا کرتا تھا، اور ان کو معلوم تھا کہ ان کے یہ جو آرچرز اور تیر انداز ہیں وہ کہیں سے بھی آ کے رسول اللہ پر حملہ کر سکتے ہیں، تو وہاں پر رسول اللہ کو اٹھا کر اپنے اس جگہ سے امیر المؤمنین کو یا خود ہی اس جگہ پر لیٹتے تھے، تاکہ اگر جان جاتی ہے تو ان لوگوں کی جائے، رسول اللہ جو ہے وہ بچ جائیں اور باقی رہیں. یہ جو ہے یہ اسٹانچ سیلف لیس سپورٹ سسٹم جو تھا حضرت ابو طالب کی طرف سے اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی طرف سے، یعنی یہاں پر ان کو جو رتبہ دیا خداوند متعال نے بھی، یعنی جو ہمارے پاس صحیح احادیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ 4 جو ہیں وہ عورتیں ہیں جو کہ زنان بہشتی ہیں، اس میں سے ایک جو ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ. اور اسی مظلومیت کے ساتھ جو وہ اس دنیا سے گئیں بھی، یعنی وہ جو ملکۃ العرب تھی، یعنی کوئین آف دی عربس، کوئین آف دی قریش، اور جب ان کا وقت نزا آیا اور پھر آخری ان کے جو لمحات تھے یعنی 10 رمضان المبارک کو، تو وہاں پر وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جو کہ اس وقت 5 سال کی تھی، ان کو جو ہے وہ اپنی وصیت سناتی ہیں، فرماتی ہیں کہ مجھے جو ہے وہ شرم آتی ہے رسول اللہ سے کہتے ہوئے
آپ کہہ دینا بابا سے وہ یہ کہ مجھے جو ہے وہ خوف آتا ہے قبر سے، اور پھر جو سوال وغیرہ ہوگا، اگر ہو سکے تو بابا سے کہنا کہ ان کی جو ابا جس میں ان کو پہلی بار وحی نازل ہوئی تھی اس کو جو میرے اوپر اڑا دینا۔ اور پھر وہاں پر حال بھی یہ تھا کہ کفن کا بھی انتظام نہیں تھا اس شیب ابی طالب میں، لیکن خداوند متعال نے جو ہے آسمان سے کفن بہشتی بھیجا حضرت خدیجہ کے لیے۔ پھر رسول اللہ نے بھی جو ہے ان کی درخواست کے مطابق اپنی جو ابا جس میں پہلی بار ان پر وحی نازل ہوئی تھی وہ بھی ان پر اڑائی، اور ان کو جو ہے وہاں پر بہت ہی اسی شیب ابی طالب میں ان کو دفنایا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کہ خداوند متعال حضرت خدیجہ کا واسطہ اسلام اور مسلمین کو جو ہے سربلندی عنایت فرما، عطا کر۔ آج کے دن کی دعا، اللہم حبب الی فیہ الاحسان، اللہم حبب الی فیہ الاحسان وکرہ الی فیہ الفسوق والعصیان وحرم علی فیہ السخط والنیران بعونک یا غیاث المستغیثین۔ اے معبود اس ماہ میں نیکی کو میرے لیے پسندیدہ فرما دے، اور گناہ اور نافرمانی کو میرے لیے ناپسندیدہ بنا دے، اور غیظ و غضب کو مجھ پر حرام کر دے اپنی حمایت کے ساتھ، اے فریادیوں کے فریاد رس۔ یہ آج کے دن کی دعا تھی جو کہ ہم نے خداوند متعال سے مانگی، اور اس میں جو ہے بہت ساری باتیں ہیں، یعنی بہت ہی خلاصتاً میں کچھ کی طرف اشارہ کروں گا۔ ایک یہ کہ دن بھی حضرت خدیجہ کا ہے، اور پھر مانگا بھی خدا سے ہم نے وہی کہ الیہ فیہ الاحسان، کہ جو ہے خدایا اس ماہ میں جو ہے نیکی کو میرے لیے پسندیدہ فرما دے، اور گناہ اور نافرمانی کو میرے لیے ناپسند فرما۔ اب یہاں پر ایک چیز جو کہ ہمیں خداوند متعال سے قریب کرتی ہے وہ احسان ہے۔ احسان یعنی نیکی کرنا، صدقہ دینا، صدقہ یعنی خیرات کرنا۔ خیرات کے بھی جو ہے مختلف لیولز ہیں جن کو آپ خیرات کرنا چاہیں، پہلے مومنین میں دیکھیں کون ہیں، اس کے بعد جو ہے دوسرے لیولز پہ جائیں، دوسرے مسلمانوں پہ، پھر اس کے بعد جا کر جو دوسرے اگر نہیں کوئی پایا جاتا تو تیسرے مرحلے پر، آخری لیول پر۔ اور پھر روایات میں یہ ملتا ہے کہ خیرکم من اطعم الطعام، یعنی آپ میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو کہ اطعام یعنی اطعام کرے، یعنی لوگوں کو جو ہے وہ کھانا کھلائے، غذا دے۔ کھانا کھلانے سے جو ہے وہ برکتیں بھی آتی ہیں، اور پھر جب یہ صدقات میں بھی جب دیتے ہیں آپ، عام طور پہ ہم لوگ دیتے تو ہیں سب کو، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کوئی نئے افراد کو جو ہے نیا صدقہ دیا جائے تاکہ نئی دعا لگے۔ جن کو دیتے ہیں آپ لوگ دیتے رہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کسی ایک آدھ نئے شخص کو بھی اس میں ایڈ کر دیں، کوئی نئے شخص تک جو ہے وہ غذا اور اطعام پہنچے تاکہ وہاں سے آپ کو نئی دعا ملے۔ اور یہ احسان اور جو ہے نیکی خدا کے رضا کے لیے ہو، یعنی خدا کے لیے ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو۔ اور اگر خدا کے لیے کوئی چیز ہو، مکان للہ ینمو، یعنی اس میں برکت بھی ہوگی، نمو بھی ہوگی، گروتھ بھی ہوگی، بڑھے گا بھی وہ۔ قرآن میں خداوند متعال جو ہے فرماتا ہے کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، خدا کی راہ میں جو ہے تم انفاق کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، وَأَحْسِنُوا، نیکی کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ جو ہے محسنین کو، نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اب یہ لوگ جو خدا کے لیے دیتے ہیں ان کے لیے بھی خداوند متعال فرماتا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، یعنی خدا کی رضا کی خاطر جو لوگ دیتے ہیں وہ کیسے ہیں، ان کی مثال کیا ہے؟ فرماتا ہے کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
یعنی جو شخص اپنا سر تسلیم خدا کے سامنے خم کر دے اور پھر وہ نیک بھی ہو، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کا اجر بھی جو ہے اس کے اپنے پروردگار کے پاس ہے۔ ایسے افراد جو کہ تسلیم خدا ہوتے ہیں اور پھر خداوند متعال کے راہ میں جو ہے وہ انفاق بھی کرتے ہیں، ان کے لیے خدا فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ یہ غمگین ہو۔ یعنی خوف کہاں پر؟ آخرت میں۔ غمگین نہ ہو وہ بھی آخرت میں، اور نہ ہی اس دنیا میں۔ یعنی جس نے خدا کے لیے کوئی کام کیا، یہ فارسی میں کہتے ہیں کہ تو نیکی بکن در دجلے انداز کہ ایزد در بیابان دہد باز، یعنی آپ نیکی کریں اور ڈال دیں اس کو دریا میں، بھول جائیں، اس کو بھول جائیں، لیکن اسی نیکی کو جو آپ نے کی ہے وہ جو ہے خداوند متعال آپ کو جو ہے لوٹا دے گا کہیں اور جہاں پر آپ کو ضرورت ہوگی۔ تو یہ نیکیاں جو ہوتی ہیں یہ یعنی انسان جو ہے ان کو بھول جائے کرنے کے بعد، اور جب کرنے بھی رکھے تو اس وقت جو ہے وہ خداوند متعال ہی کے لیے جو ہے اس نیکی کو انجام دے، کہ یہ نیکیاں جو ہے پلٹ کے آ جاتی ہیں۔ اور پھر احسان بھی جو ہے وہ خدا کے لیے ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو۔ اگر خدا کے لیے ہے تو نمو رکھے گا، خدا کے لیے ہے تو پھر وہاں پر آخرت میں غم اور خوف بھی نہیں ہوگا۔ خدا کے لیے ہے تو خداوند متعال اس کو آپ کو لوٹا بھی دے گا اس کو۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، یعنی وہ لوگ جو انفاق کرتے ہیں اپنے مال کو دکھاوے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور خدا پر بھی ایمان نہیں رکھتے اور نہ ہی آخرت پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور جس کا ساتھی شیطان ہو وہ اس کا جو ہے بہت برا ساتھی ہے۔ یعنی انسان جب خدا کے لیے نہیں کرتا اور دکھاوے کے لیے کرتا ہے، یعنی حقیقت میں وہ شیطان کے لیے کر رہا ہے، کیونکہ دکھاوا وہ صفات رذیلہ میں سے ہے، ریا دکھانا، اور کیونکہ وہ شیطان کی صفات میں سے تھے تو شیطان کے لیے کر رہا ہے، اور شیطان کیونکہ یہاں پر ان کا دوست بنا ہے تو شیطان جو ہے سب سے برا مصاحب ہے، سب سے برا ساتھی ہے۔ تو یہاں پر یہ جو بتایا اس دعا میں کہ وَحَبَّبَ إِلَيَّ فِيهَا الْإِحْسَانِ، اور اس نے جو ہے میرے لیے یہ احسان کرنا یا جو نیکی کرنا جو ہے میرے لیے محبوب قرار دیا، اس لیے کہ خداوند متعال جو ہے محسنین کو چاہتا ہے، محسنین کو دوست رکھتا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيَّ فِيهَا الْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور گناہ اور نافرمانی کو میرے لیے ناپسندیدہ بنا دے۔ یعنی خود یہ گناہوں کو دیکھ کر جو ہے وہ ایک کراہت ہونا، یعنی اپنے آپ کو جو ہے ڈس ایسوسیٹ کرنا، گناہ سے پسند نہ کرنا، یہ ایک پہلا لیول ہے۔ جب یہ اس کے بعد دوسرے لیول میں یہ کہ انسان خود بھی گناہ سے دور ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے بہت سے گناہ نہیں کرتے ہوں گے ہم لوگ، لیکن علیاذ باللہ گناہ کو دیکھ کر جو ہے برا بھی نہیں لگتا ہمیں۔ یہ برا نہ لگنا اٹس اے نیگیٹو کوالٹی، یعنی گناہ جو ہے برائی ہے، ہمیں برا لگنا چاہیے۔ اب یہ کہیں کہ نہیں وہ کر رہے ہیں تو ان کی مرضی، ان کے اور ان کے خدا کے درمیان، ہاں وہ دوسری بات ہے، ان کی اور ان کے خدا کے درمیان، لیکن ہم بھی جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے سکوت سے، ہمارے چپ رہنے سے ان کو جو ہے ایک سرٹیفیکیشن ملے ان کے گناہ کا۔ تو اگر ممکن ہے تو آواز بلند کریں، اگر ممکن نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ اپنے اندر جو ہے وہ اس گناہ سے ایک نفرت رکھیں، ڈس ایسوسیشن رکھیں اس گناہ کے ساتھ، اور گناہ اور نافرمانی کو میرے لیے ناپسندیدہ بنا دے۔ اب یہ جو اس دعا میں ہم نے خداوند متعال سے مانگا کہ فسوق اور عصیان سے ہمیں جو ہے وہ دور رکھ، فسوق کہتے ہیں برائی کو، گناہ کو، یعنی ہم لوگ جب ایمان لاتے ہیں خدا پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جب کہا ہم نے تو مسلمان بنے، اور جب اس مسلمان بننے کے بعد ہم لوگ جب واجبات اور محرمات کی بھی رعایت کرتے ہیں، واجبات کو انجام دیتے ہیں، اور حرام سے ہم لوگ پرہیز کرتے ہیں، تو یہاں پر جو ہے ابھی ہم لوگ صرف مسلمان نہیں رہے، صرف مومن نہیں بلکہ متقی اور عادل ہو گئے۔
عادل یعنی وہ شخص جو کہ گناہ سے پرہیز کرتا ہے اور واجبات کو انجام دیتا ہے، اس کی جو ہے شہادت بھی قبول ہے، اس کے پیچھے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، تو یہ جو ہے ایک خاص شخص ہے۔ اب خداوند متعال قرآن میں فرماتا ہے کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یعنی سب سے برا نام جو انسان کو دیا جا سکتا ہے وہ ہے فاسق، یعنی وہ ایمان لے آیا اور پھر جو ہے وہ ایمان لانے کے بعد گناہ کو ترک نہیں کیا، یا گناہ ترک کر دیا دوبارہ شروع کر دیا گناہ اس نے، یا واجبات کو جو ہے چھوڑ دیا، تو یہ جو اسے فاسق کا جو ٹائٹل دیا جائے گا، قرآن فرماتا ہے یہ بدترین ٹائٹل ہے جو کسی کے لیے دیا جا سکتا ہے، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ اب انسان جب فسوق سے اور گناہوں سے دوری کرتا ہے تو خداوند متعال فرماتا ہے کہ کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون، یعنی وہ لوگ جو کہ فسق اور کفر اور نافرمانیوں کو جو ہے مبغوض جس کو خدا نے بنایا ہے، یہی وہ ان سے بھی یہ لوگ بھی بغض رکھتے ہیں اس سے، یعنی نہیں پسند کرتے، تو یہی وہ لوگ ہیں جو کہ راشد ہیں، اولئک هم الراشدون، یعنی وہی سچے لوگ ہیں، یعنی وہ لوگ ہیں جو کہ راہ راست پر ہیں۔ تو خود گناہ نہ کرنا ایک چیز، اور دوسرے جو گناہ کرتے ہیں اس گناہ کو بھی جو ہے ان کے گناہ کرنے کو بھی آپ ناپسند اور ناخوش رکھیں اپنے پاس، یہ نہیں کہ وہ گناہ کر رہے ہیں تو کرنے دیں، گناہ بھی اٹس اوکے نہیں۔ وَحَرَّمَ عَلَيْكَ السَّخَطَ وَالنِّيرَانَ، اور خدایا اپنے غیظ و غضب کو بھی مجھ پر تو حرام کر دے۔ یہ جو خدا کا جو خوف ہے، یہ جو ضروری ہے کہ انسان کے اندر خوف ہو، یعنی انسان خوف اور رجا کے درمیان ہمیشہ رہے۔ یہ بتایا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ حضرت خدیجہ بھی ان کی وصیت میں فرماتی ہیں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے کہ مجھے جو ہے وہ ڈر لگتا ہے قبر سے اور قبر کے جو سوالات ہوں گے اس سے، تو یہ جو خوف ہے یہ خوف ممدوح ہے، ممدوح یعنی پسندیدہ، اور پھر انسان کو جو ہے اس خوف اور رجا کے درمیان ہونا چاہیے، رجا بھی رکھے، امید رکھے خداوند متعال کی بخشش پر، اس کی رحمت پر، لیکن ساتھ ساتھ خوف بھی رکھے کہ میں نے جو اب یہ اعمال کیے بھی ہیں یہ آیا خدا کو قبول ہیں بھی یا نہیں، انجام تو دیے، صحیح بھی انجام دیے یا نہیں، اب جب خداوند متعال وَإِنَّ اللَّهَ إِنَّ النَّاقِدَ بصیر، یعنی بہت ہی سوئفٹ اور فاسٹ اکاؤنٹنگ میں خداوند متعال ہے، اگر وہ دیکھے میرے اعمال کو اور آئٹمائز کرنا شروع کرے، اس آئٹمائزیشن کے بعد معلوم ہوگا کہ میرا عمل تو کچھ بھی نہیں تھا، تو معلوم نہیں کہ یہ اعمال ہم لوگ جو انجام دیتے ہیں خداوند متعال کی بارگاہ میں قبول ہوتے بھی ہیں یا نہیں، تو یہاں پر ایک خوف ہونا چاہیے، ایک ڈر سا لگا رہنا چاہیے انسان کے اندر۔ وَاتَّقُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ اگر خدا جو ہے وہ کسی پر عذاب کرنا چاہے تو شدید العقاب۔ اور پھر دوسرا یہ کہ ایسا بھی نہیں کہ خداوند متعال ما یفعل اللہ بعذابکم، کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اعمال کرتے جائیں اور خدا ہمیں عذاب کرے گا، نہیں، خداوند متعال حکیم ہے، فرماتا ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب کر کے کیا کرے گا، یعنی وہ دو کرائیٹیریا ہیں، یعنی ایمان بھی ہو اور پھر انسان خدا کا شکر بھی کرے، پھر جب ایمان بھی ہے خدا کا شکر بھی ہے تو خدا کیوں عذاب کرے گا، اور اللہ تو بڑا قدردان اور بڑا جاننے والا ہے، کان اللہ شاکرا علیما، یعنی خدا جو ہے شاکر بھی ہے علیم بھی ہے، شکر بھی کرے گا آپ کا، اور پھر جو ہے قدردان بھی ہے آپ کا، اور پھر جو ہے علیم بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ تو انسان اگر مومن ہے اور پھر خدا کا شاکر بھی ہے تو پھر اس کے لیے تو عذاب ہے ہی نہیں۔ پھر آخر میں ہم لوگ خداوند متعال سے مانگتے ہیں کہ بعونک، اپنی حمایت کے ساتھ، اپنی حمایت کا واسطہ، یا غیاث المستغیثین، یعنی یا غیاث المستغیثین، جو بے بس ہیں، جو مدد مانگتے ہیں خدا سے،
ان کی جو ہے مدد کرنے والے، یعنی اپنی حمایت کے ساتھ اے فریادیوں کے فریاد رس۔ اب یہ بھی جو بتایا یہاں پر اے یعنی غیاث المستغیثین، ہم جب خداوند متعال کو پکارتے ہیں، حدیث میں یہ ملتا ہے کہ ایک قدم جب آپ بڑھاتے ہیں خدا کی طرف، خدا جو ہے وہ ہرولہ کہتے ہیں، جب یہ آپ جائیں گے انشاءاللہ عمرے اور حج پر، جب سعی صفا مروہ کرتے ہیں تو ایک مقام ایسا آتا ہے کہ وہاں پر چلنا نہیں ہوتا، ہرولہ کرنا ہوتا ہے۔ ہرولہ یعنی جاگنگ، یعنی دوڑتے ہوئے کچھ قدم جائیں آپ، پھر اس کے بعد دوبارہ چلتے جائیں صفا اور مروہ کے درمیان۔ تو حدیث میں یہ ملتا ہے کہ آپ ایک قدم جب خدا کی طرف بڑھائیں گے تو خدا جو ہے وہ ہرولہ کہتے ہوئے دوڑتا ہوا آپ کے پاس آتا ہے آپ کی مدد کے لیے۔ یہ خداوند متعال ہے، یا غیاث المستغیثین، جب اس کے بندوں کے لیے وہ اتنا زیادہ۔ اور پھر دوسرا یہ کہ جو گناہ کار بندے ہیں ان کے لیے 2 مرتبہ لبیک کہتا ہے، جو ٹھیک ٹھاک ہیں، جو مومنین ہیں، جو ودن دا پیرامیٹرز ہیں، حدود کے اندر رہتے ہیں، وہ جب وہ خدا کو پکارتے ہیں تو خدا انہیں 1 مرتبہ لبیک کہتا ہے۔ اور یہ دوسروں کے لیے جو کہ ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، گناہ کیے ہیں انہوں نے، ایکیوٹ کیسز ہیں یہ، اور ان کو جو ہے زیادہ اٹینشن کی ضرورت ہے، تو یہاں پر ان کو جو ہے 2 مرتبہ لبیک خدا کہتا ہے۔ یہ بھی جو ہے خداوند متعال کی رحم اور خداوند متعال کا عطیہ، خداوند متعال کا کرم جو ہے اپنے بندگان کے حوالے سے، بندگان کے لیے۔ خدایا بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، اس ماہ مبارک کو جو ہے ہمارے لیے مبارک ہے، مزید مبارک قرار دے۔ خدایا جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں اس ماہ رمضان میں، ان سب کو تو جو ہے معاف فرما۔ خدایا ہمارے اور پھر اہل بیت اور قرآن کے درمیان ایک آن اور ایک لمحہ بھی جو ہے جدائی نہ آنے پائے۔ خدایا ہماری اولاد کو نسلاً بعد نسلاً بہترین مسلمانوں میں تو شمار فرما۔ جو گزر گئے ہیں ان سب کو جو ہے غریق رحمت فرما، بیماروں کو شفاء عاجل اور کامل عطا فرما۔ وعجل فی فرج مولانا صاحب الزمان، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔